اپنی باتیں بتانی نہیں چاہیے, لیکن ایسے واقعات جن سے لوگوں کو فائدہ ہو, میرا خیال ہے ان سے کو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک بچی تھی 5-6 سال کی, اس نے کہیں پرس سے 5 روپے نکال لیے, پرانی بات ہے 4-5 سال پرانی, ویسے ہی نکال لیے کچھ لینے کے لیے. اس پہ میں نے اسے معاف نہیں کیا. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہوگا, اور میں نے اس کو 2 تھپڑ بہت زور سے لگائے. بعد میں پھر تلافی بھی کی, اس کو دکان لے گئے, چیزیں دلائیں, گھمانے پھرانے. تلافی کرنی چاہیے. جب بھی آپ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں تو پھر ڈاکٹر طاقت کی بھی کچھ دوا دیتا ہے نا, کہ بھائی اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں اس کی کیا ہو. بغاوت جب پھیلتی ہے جب آپ سختی کریں اور پھر محبت سے اس کی تلافی نہ کریں. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے لاشعور میں یہ بٹھا دیا جائے کہ یہ معمولی جرم, بولو بھائی, نہیں ہے, یہ معمولی جرم نہیں. اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ جتنے مرضی پیسے میرے پڑے ہوئے ہوں میز پہ, مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کوئی بچہ اسے ہاتھ, کیونکہ یہ خبر پھر تمام بچوں میں پھیل گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انگریز کے پاس یہ آپشن نہیں ہے, تو لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے کہ بھئی یہ, حالانکہ وہ 5 روپے کی کیا اوقات ہے, لیکن یہ جتنے بڑے بڑے چور ہیں میرے بھائی, یہ 5 روپے سے ہی بنتے ہیں چور. تو اب اس موقع پر اگر میں دلائل سے بات سمجھاتا, سمجھ میں آنے کا امکان بھی تھا اور یہ بھی امکان تھا کہ سمجھ میں نہ آتا, دونوں چیزیں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں ہم دوسرا آپشن, اس کا رسک نہیں لے سکتے ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ رسک نہیں لے سکتے ہم. جو تھپڑ کے سائیڈ افیکٹ ہیں ان کی تلافی ہو سکتی ہے, یہاں نرمی کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان کی, اگر وہ خود سے قدرت نے پورے نہ کیے ان کی تلافی بہت مشکل ہے. پھر تو بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا ہوتا ہے بھائی. میں نہیں کہہ رہا بلا وجہ بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں. بچوں کو پہ ہاتھ اٹھانا بہت ہی بری حرکت ہے, بہت بری حرکت ہے. بچوں بگڑتے بھی ہیں اس سے زیادہ. جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے. تو بچہ کہیں چوری کرے, اسی طرح یاد رکھو, بچہ اپنے بڑوں میں سے کسی سے بدتمیزی کرے, یہ قابل معافی جرم نہیں ہے. آپ کہیں اس سے کیا ہو گیا اگر اس نے بدتمیزی سے بات کر لی ابا سے یا اماں سے یا چاچا سے یا ماموں سے یا خالہ سے, تو کیا ہو گیا؟ وہ کوئی فرشتے ہیں کیا؟ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اصل میں بچے کو تربیت کی ضرورت ہے, اور تربیت کون کرتا ہے؟ بڑے. اگر اس کے دل میں بڑے کا احترام نکل گیا, تربیت کا آپشن ختم. اور احترام نکلتا کیسے ہے؟ بدتمیزی سے. بھائی جان جب وہ بڑے سے بدتمیزی سے بات کرے گا تو احترام رہے گا اس کے دل میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, پولیس آفیسر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو, تو اس کا مطلب آپ کے دل سے پولیس کا احترام ختم. تو آپ کے پاس پیٹھ پیچھے جو مرضی کہتے رہو, اس کے سامنے آپ کے پاس تمیز سے بات کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا, کوئی آپشن نہیں ہوتا آپ کے پاس. تو جو بھی بڑے ہیں خاندان کے, اگر آپ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی جو بڑے ہیں نا, غلط ہوں صحیح ہوں, یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ اگر ظلم ہو تو بیٹا آپ نے تمیز سے آ کے کمپلین کروا دینی ہے, ٹھیک ہے نا, بس. اس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اسی طرح بچہ اگر علماء کے لیے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو بھی یہ بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ ایک دفعہ علماء کے خلاف بولنا سیکھ گیا, ساری زندگی مذہب سے محبت نہیں کرے گا. کسی عالم کا بیان, کسی عالم کی تقریر اس پہ اثر نہیں کرے گی. وہ ہر وقت اس میں بیٹھ کے کیڑے نکالتا رہے گا, ہر وقت کیا کرے گا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو انجینئر سے, بولو بھائی, بچائیں. ایک دفعہ بدتمیز بن گیا نا وہ, یہ فلانے مولوی ایسے, فلانے ایسے, فلانے بزرگ ایسے, بزرگ سب زندہ لاشیں ہیں, یہ ڈائلاگ بچے نے سیکھ لیے, وہ انجینئر کا بھی نہیں رہے گا. صحیح ہے نا. چلو وہ ایک نیا فرقہ لاتا تو ہم کہتے, نیا فرقہ لایا ہے تو ہم کہتے اسی کے پیچھے چلے, تو وہ اس کے پیچھے بھی نہیں چلے گا, کل اس میں بھی کیڑے نکالے گا وہ. تو یہ ایک مزاج بنتا ہے. تو یہ جرائم قابل معافی نہیں ہوتے. تو چوری نہ کرنے دیں اس کو, بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں. باقی سب چیزیں ایسی ہیں جن کا علاج ہو جاتا ہے, سب سیٹنگ پہ آ جاتی ہیں چیزیں, سمجھ رہے ہیں.